مجھے بہت اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کروں گا اور قوم کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ جو معرکہ حق کے دوران جو پاکستان کا کانڈکٹ رہا ہے اس کی یونیورسل ہمیں پریز یعنی تعریف سننے کو ملی ہے، اور دو الفاظ بار بار استعمال کیے گئے کہ وہ پاکستان کی جو وزڈم ہے یعنی دانش کو سراہا گیا، اور پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کو سراہا گیا کہ جس شفافیت سے ہم نے اس جنگ کے بارے میں عسکری معاملات میں بھی اور سفارتی ایشوز پر بھی دنیا کو پوری طرح جو ہے انفارم کیا، ان کو باخبر رکھا، اور جس سے پاکستان کی جو سفارتی ساکھ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا، پاکستان کی جو نیریٹو تھا اس کے اندر ایک وزن آیا اور دنیا نے اس کو قبول کیا۔ لیکن ایک دلچسپ بات جو شاید اس وزٹ پر آنے سے پہلے پوری طرح واضح نہیں تھی اور واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان چونکہ اب بین الاقوامی قوانین کو توڑ رہا ہے، اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو توڑ دیا ہے، وہ جو ہے اس نے بہت ہی ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس جنگ میں میزائلوں کا استعمال کیا ہے۔ اب وہ جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں، یونائٹڈ نیشنز خاص طور پہ، ہندوستان وہاں سے فرار اختیار کر رہا ہے، اور وہاں وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں ان سے سوال کیا جائے کہ آپ نے یہ ٹریٹی کیوں توڑی یا آپ نے ایسے میزائل کیوں استعمال کیے۔ اور اس کے برعکس جب پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ میں گیا اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم جو ہے ہم تو کوئی امداد مانگنے نہیں آئے، ہم تو امن کی تلاش میں آئے ہیں کہ اس خطے میں امن کس طرح ہو تاکہ ہم اپنی قوم کو بہتر کر سکیں، اس کی جو غریب غربت ہے وہ دور کر سکیں۔ اس جو سٹینڈ تھا اس کو بھی بہت سراہا گیا، کیونکہ ہندوستان اگرچہ ان کی ٹیم نیو یارک گئی تھی لیکن وہ اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے قدم نہیں رکھا، تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو اب پہلے سے زیادہ ایک پذیرائی مل رہی ہے کہ ایک ملک جو ہے جو قوانین توڑ رہا ہے وہ تو اقوام متحدہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس بات سے بھی خائف ہیں کہ اگر اس موقع پر وہ آئیں گے تو پھر کشمیر کے معاملے پر ان پر جو سیکیورٹی کونسل کے جو پینڈنگ ریزولوشن ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ وہاں تو ہمیں ملٹی لیٹرل فورمز پہ اس لیے اب پہلے سے بہت زیادہ کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے، رائٹ. ہماری ساتھ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایک ایسا موقع تھا کہ دلچسپ کہ اس سال کے آغاز میں پاکستان چونکہ یو این سیکیورٹی کونسل کا جو یعنی منتخب اراکین ہوتے ہیں جو غیر مستقل ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس دفعہ سیکیورٹی کونسل میں شامل ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کا جو وزن ہے وہ اضافہ ہے۔ بلکہ آپ کے ناظرین کے لیے کہ سیکیورٹی کونسل کی جو صدارت ہے وہ بھی وہ پاکستان ہر کی طرف. مہینے تبدیل ہوتی ہے اس کے 15 ممبران کے درمیان۔ تو انشاءاللہ اگلا مہینہ جو جولائی 2025 کا ہے پاکستان سیکیورٹی کونسل کی صدارت کرے گا، تو وہاں بھی اس سے بھی پاکستان کو تقویت ملے گی۔ رائٹ. واشنگٹن میں بہرحال ہمارے سامنے ایک زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ آج بھی ہم چونکہ یہاں بھی صبح ہے جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، تو یہاں چیلنج اس لیے بڑا ہے کہ یہاں دہائیوں سے امریکہ نے انڈیا کو اپنا ایک ہواری بنایا ہوا ہے، لیکن یہاں بھی ہمیں ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہاں جو بہت سارے یعنی لمبی طویل لسٹ ہے کانگریس کے اراکین کی اور سینٹ کے اراکین کی جن سے ہم ملے ہیں، اور وہاں ہر جگہ پاکستان نے جو اپنی دانش کا اور شفافیت کا اور طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک نئی رسپیکٹ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان نے اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا ہے تو اس کا فوری نقصان کیا ہوگا، پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا، پاکستان اس بارے میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور ہمارا ہر جگہ جو موقف تھا وہ ایک ہی تھا کہ ہم امن کے لیے آئے ہیں، ہم امریکہ سے کوئی امداد نہیں مانگ رہے، ہم کوئی اسے ملٹری امداد نہیں مانگ رہے، ہم اسے کوئی سویلین ایڈ نہیں مانگ رہے، رائٹ. ہم صرف اس کو یہ قائل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہواری ہندوستان کو جو جنوبی ایشیا کو جنگ کے دہانے پر لے آیا ہے، ہر قسم کے بیانات جنگ کے بعد بھی پرائم منسٹر مودی دے رہے ہیں، تو امریکہ اپنے ہواری کو روکے، ورنہ اس کے نتائج ہندوستان کے لیے بھی اور پورے جنوبی ایشیا کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوں گے۔ آئی تھنک اس کے بارے میں ایک چیز تو بڑی سامنے آ گئی نا کہ کوئی بھی کسی بھی ملک کا کیا پانی روک سکتا ہے جو لوور سائڈ آف دا ریور پہ ہوں گے. دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن جو کہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی. لیکن ایک اور چیز خرم دستگیر صاحب ہم نے دیکھی ہے وہ یہ کہ جنرلی بھارت کے جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں یا بھارت کے لوگ ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے ملتے ہیں. اس بار ہم زیادہ امپورٹنٹ لوگوں سے، وزراء وغیرہ سے ملاقات ہمارے ڈیلیگیشن کی ہوئی ہے، آپ لوگوں کی ہوئی ہے، پاکستانیوں کی ہوئی ہے، لیکن انڈیا کو کسی ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ کی طرف سے کوئی زیادہ لفٹ نہیں ملی ہے. خرم دستگیر صاحب، وائی از دیٹ سو؟ جی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
ہندوستان جو ہے وہ ماضی کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کا تمام جو مقدمہ ہے جو وہ سامنے رکھ رہے ہیں، اور اب وہ کچھ ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں اگر آپ کے ناظرین دیکھنا چاہیں، وہ ماضی کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، وہ مستقبل کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے. اور یہاں جو خاص طور پہ سیکیورٹی کونسل کی سربراہ بھی اور جنرل اسمبلی کے سربراہ بھی، انہوں نے براہ راست ہم سے پوچھا کہ ماضی ٹھیک ہے، ایک ہے جس کے اوپر بہت بحث ہو سکتی ہے، پر آگے کیسے جانا ہے. تو ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم تو آگے کی بات لے کر آئے ہیں، ہم مستقبل کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اگر ہندوستان کو اس جنگی جنون سے نہ روکا گیا تو پھر پاکستان نے جس طرح اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر ہندوستان پانی روکے گا تو ہم جنگ کریں گے. تو اگر ہندوستان اپنی روش سے پیچھے نہیں ہٹتا تو دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پانی کے اوپر غالباً جو سب سے بڑی جنگ ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن آج کے جو حالات ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پانی کے اوپر جو جنگ تاریخ کی غالباً سب سے بڑی جنگ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوگی، جو ایک ایسا ہولناک منظر ہے جو کوئی بھی دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن جو دنیا ہے اس کو سامنے اس چیز کا باور کرانا کہ یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اور ان کی ایک جو چیز ہمیں جس میں ایک چیلنج بھی ہوا ہے کہ ایک یہاں اطمینان تھا، یا ہم اسے کمپلیسنسی کہہ سکتے ہیں، خوش فہمی تھی کہ جی سیز فائر ہو گیا تو بس اب ٹھیک ہو گیا، اب سیز فائر ہو گیا تو اور کیا کرنا ہے. تو ابھی یہ عشق بھی ہم انتہا نے اور بھی ہیں. قائل کیا ہے ہاں واشنگٹن میں بھی اور نیو یارک میں بھی ہاں کہ سیز فائر ضرور ہو گیا ہے، لیکن امن ابھی حاصل نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ جو امن کی خواہش ہے وہ صرف پاکستان میں ہے اور ہندوستان مستقل جنگ کے ڈرم بجا رہا ہے.